صاحب قبلہ، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ ان کی سرپرستی اور ان کے تعاون کی بدولت یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی حضرت کو صحت و سلامتی اور عافیت کے ساتھ تا دیر دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے ہر درس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال پر گفتگو کریں۔ پچھلے دروس بھی یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک بڑا ہی محتمم بشان معجزہ ہے۔ ہر میرے نبی کریم علیہ السلام کا ہر غلام یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ان گنت لاتعداد معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے معراج النبی ایک ایسا معجزہ ہے جو بڑا ہی محتمم بشان معجزہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر معجزہ معراج کا ذکر بڑے اہتمام سے فرمایا۔ معراج یہ عروج سے نکلا ہے، اور عروج کا معنی ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ معراج عروج سے نکلا ہے، یعنی عروج کرنا، نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ السلام اسی رجب المرجب کی 27ویں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میرے آقا کریم لے جائے گئے، اور مسجد اقصی سے پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عروج فرمایا، اور آپ 7 آسمانوں کے معائنے، مشاہدے اور سیر کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے ہمارے نبی کریم علیہ السلام 7 آسمانوں کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا، وہاں تک میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، جہاں تک رب کریم کی مشیت تھی، قدرت تھی، وہاں تک میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ تو معجزہ معراج کے حوالے سے چند بنیادی باتیں جو ہر میرے دینی بھائی کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حضور کا یہ معجزہ معراج اور سیر معراج یہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا تشریف لے جانا، اور دوسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے سدرۃ المنتہا تک مسجد اقصی سے پرواز کر کے 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچنا۔ یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کے معجزہ معراج کا دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ ہے سدرہ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر کی طرف میرے نبی کریم علیہ السلام کا تشریف لے جانا۔ یہ معجزہ معراج کے تیسرے مرحلے کا یہ مقام ہے کہ آپ سدرہ سے بھی آگے بڑھ گئے، اور کہاں تک تشریف لے گئے؟ پہلے 2 مراحل کی حد بیان کی گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے چلے تو سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے۔
سورہ النجم میں سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا کہ حضور کا وہاں تک تشریف لے جانا یہ بھی حد ہے کہ مسجد اقصی سے چلے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے. وہاں سے چل کے حضور کہاں تک تشریف لے گئے؟ تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کوئی انسان اس کیفیت کو، ماہیت کو، مقام کو بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ عالم بالا ہے. اور حضور کہاں تک تشریف لے گئے سمجھانے کے لیے بزرگوں نے لا مکان کا لفظ استعمال کیا. وہاں نہ مکان ہے نہ لا مکان ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے بات کو سمجھانے کے لیے لا مکان کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی ایسی جگہ جہاں جگہ ہی نہیں، مقام ہی نہیں. سبحان اللہ. میرے امام فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. تو حضور کا وہاں تک تشریف لے جانا ہمارے لیے بس سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اگر کوئی پوچھے حضور کہاں تک گئے تو جواب جی ہے کہ جہاں تک میرے رب نے چاہا ہمارے آقا وہاں تک تشریف لے گئے. جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک حضور تشریف لے گئے. باقی رہ گئی یہ بات کہ حضور گئے کیسے، آسمانوں پر کیسے گئے. پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر پانچویں پر، پھر چھٹے پر، پھر ساتویں پر. ساتوں آسمانوں کو حضور نے عبور کیا. تو حضور آسمانوں پہ کیسے گئے، اور پھر جانا تو لوگ سوچتے ہی ہیں مگر یہ نہیں کوئی غور کرتا کہ جب حضور گئے کیسے سوال کرتے ہو تو ہم بھی پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ تم کیوں نہیں سوچتے کہ حضور آئے کیسے جانے کے بارے میں سوچتے ہیں. وہاں سے آنا بھی تو بڑا ایک معاملہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور گئے کیسے، میں کہتا ہوں آئے کیسے. ان سارے سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء. سورہ اسراء میں بھی اور بنی اسرائیل دو نام ہیں ایک ہی سورت کے. 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے کہ حضور آسمانوں پر کیسے گئے، یہ جانا ممکن کیسے ہوا. لوگ ویسے کرتے ہیں. اللہ کریم نے جواب دے دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ کریم نے جواب کیا دیا ہے، غور سے سنیں. جواب یہ دیا رب تعالیٰ نے کہ اے دنیا والوں، میرے محبوب نے اس آیت میں معراج پہ جانے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ پوری آیت پڑھ لیں، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا. اس میں دعویٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. دعویٰ بے نیاز رب فرما رہا ہے. حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا. آیت کو پڑھیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. فرمایا دنیا والوں، محبوب کریم نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ تو بے نیاز رب کر رہا ہے نا. فرمایا میری ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی سے پاک ہے. بڑی ہی بلند و بالا ہے وہ ذات، اور ہر شے سے بلند اور بالا تر ہے وہ ذات. اسریٰ بعبدہ، جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. مفسرین کرام نے بہت پیاری بات لکھی ہے کہ
کہ اگر معراج شریف پر 1 کروڑ اعتراض بھی وارد کیا جانا ممکن ہوتا، 1 کروڑ اعتراض بھی وارد کیا جانا ممکن ہوتا، تو بے نیاز رب نے ان تمام اعتراضات کا جواب اس آیت کے ابتدائی حصے میں دے دیا۔ فرمایا جاننے والوں کہ حضور کیسے گئے؟ فرمایا میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں۔ جب لے جانے والا رب ہو تو کوئی حضور کے جانے پہ اعتراض کرے تو پھر قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ حضور پر اعتراض نہیں، وہ تو خدا کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ لے جانے والا تو وہ رب ہے نا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میری ذات تو بڑی بلند و بالا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اگر رب ہو کر اپنے محبوب کو آسمانوں پہ نہ لے جا سکے، رب ہو کر اپنے محبوب کو آسمانوں پر نہ لے جا سکے، یہ تو عیب ہے، یہ تو خامی ہے، یہ تو نقص ہے۔ رب فرماتا ہے تم میری ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ محبوب نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں دعویٰ میں کر رہا ہوں، میں محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ لہذا اس آیت نے واضح کر دیا کہ اگر ذہن میں وسوسے پیدا ہوں حضور آسمانوں پہ کیسے گئے، آئے کیسے، تو اللہ کے فرماتے ہیں میں لے گیا ہوں راتوں رات۔ اگر میں لے جانے پہ قادر نہیں ہوں، میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے نیاز رب فرماتا ہے میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں امام احمد رضا علیہ رحمہ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کیا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ لے جا بھی سکتا ہے، لا بھی سکتا ہے۔ محبوب کو اللہ تعالیٰ لے گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ تو حضور نے دعویٰ اس آیت میں پڑھے تو معلوم ہوتا ہے حضور نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ تو رب کر رہا ہے۔ لہٰذا معراج شریف پر اگر اعتراض ہوگا تو وہ حضور کی ذات پہ اعتراض نہیں، وہ تو اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ لے جانے والا رب ہے تو وہ قادر مطلق ہے، وہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو راتوں رات لے گیا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ اب حضور گئے کیسے اور آئے کیسے، اس کا جواب قرآن مجید میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تھے تو کہاں سے آئے تھے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ بیوی جنت میں ہو۔ اب وہ جب زمین پہ آنے کا حکم ہوا تو کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ ہاں جی، تو میں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور گئے کیسے، تو میرا پھر الزامی جواب ہوگا جیسے آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے، ہے جی، جو جواب تمہارا ہوگا پھر غور کر لینا مصطفیٰ کیسے گئے تھے۔ یہ تو پھر سوال غلط ہو گیا نا کہ جی بندہ ہو کے بشر ہو کے آسمانوں پہ کیسے گیا؟ میں نے کہا آدم بندے ہیں بشر ہیں، وہ آئے کیسے؟ وہ تو قرآن کہتے ہیں وہ جنت سے آئے، تو وہ زمین پہ آئے نا۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم بھی گئے ہیں نا، ہے جی، اور لے جانے والا رب ہے۔ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ یہ باتیں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ بات کہے اور اعتراض کرے تو اس سے کہو بھئی آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ کہے گا جنت سے آئے تھے۔ کہاں آئے تھے؟ کہیں گے زمین پہ آئے تھے۔ تو وہ کیسے آئے تھے؟ جواب یہی ہوگا نا جیسے رب نے چاہا ویسے آئے۔ تو حضور کیسے گئے؟ میں نے کہا جیسے رب نے چاہا ایسے حضور تشریف۔
اس میں بحث کرنے کی ضرورت ہی ہے نا، الجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا راتوں رات۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اب اسرا یسری اسراء، اسرا کا معنی ہے سیر کرانا۔ یہ معجزہ معراج جو ہے نا، یہ سیر ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ کوئی باغ کی سیر کرنے جاتا ہے، کوئی نہر کے کنارے سیر کرتا ہے، کیا مقام ہے محبوب کا۔ محبوب کو جب سیر کرائی تو ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے میرے آقا سجدہ سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ یہ حضور کی سیر ہے۔ اسرا بعبدہ لیل، اسرا یسری اسراء، رات کو سیر کرانا۔ اب اس آیت میں تو معراج شریف کا لفظ نہیں ہے۔ آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہاں تو سیر کا ذکر ہے، آپ کہتے ہیں جشن معراج النبی، شب معراج، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث معراج ہے نا بخاری شریف میں، حدیث معراج، اس میں معراج شریف کا لفظ وہاں سے لیا گیا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مسجد اقصی میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، حضور فرماتے ہیں نماز پڑھانے سے جب میں فارغ ہوا، ثم اورج بی، پھر مجھے نیچر سے اوپر لے جایا گیا، مجھے اوپر لے جایا گیا۔ عروج کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جانا، اور یہ حدیث شریف میں ہے معراج۔ یہ اسے اسراء بھی کہتے ہیں، اسے معراج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سیر ہے نبی کریم علیہ السلام۔ سیر کے لیے بے نیاز رب نے رات کا وقت منتخب کیا۔ آپ سیر کرتے ہیں، صبح فجر پڑھ کے نہر کی طرف نکل جاتے ہیں، پارکوں میں نکلتے ہیں۔ بے نیاز رب نے محبوب کو جب سیر کرائی تو رات کا انتخاب کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، 2 مرتبہ رات کا ذکر آیا ہے اس آیت میں۔ اس آیت کو آیا اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں 2 دفعہ بے رات کا ذکر۔ اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کرانا، اور پھر لیلن کا لفظ بعد میں پھر آیا، اسرا بعبدہ لیلا۔ اسرا کے اندر رات کا معنی پایا جاتا ہے کہ رات کو سیر کرائی۔ کس کو سیر کرائی؟ یہاں 3 باتیں قابل توجہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ایک یہ کہ سیر کرانے والا کون ہے؟ سیر کرانے والا ہے اللہ۔ سیر کس کو کرائی؟ اپنے محبوب کو سیر کرائی، کو جب سیر کرائی، اپنے پیارے رسول کو جب معراج کرائی، اپنے پیارے نبی کو معراج کرائی، تو بے نیاز رب نے نہ نبی کا لفظ استعمال کیا، نہ رسول کا لفظ استعمال کیا، عبد کا لفظ استعمال کیا۔ اسرا برسول ہی نہیں فرمایا، اسرا بنبی ہی نہیں فرمایا، اس لیے کہ جیسے آج لوگ جگہیں مارتے ہیں نا، تو انہوں نے کہنا تھا کہ جی یہ تو شان رسالت کو معراج ہوئی ہے۔ کسی نے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہنا تھا نہیں جی صفت نبوت کو معراج ہوئی ہے۔ بے نیاز رب نے لفظ ہی وہ استعمال کیا ہے، کوئی حضور کے معراج جسمانی کا انکار کر ہی نہ سکے گا۔ سیر اپنے پیارے رسول کو کرائی، سیر اپنے پیارے نبی کریم کو کرائی، سیر اپنے پیارے حبیب کریم کو، نہ حبیب کا لفظ، نہ نبی کا لفظ، نہ رسول کا۔ اسرا برسول ہی نہیں فرمایا، اسرا بنبی ہی نہیں فرمایا، اسرا بحبیب ہی نہیں فرمایا، فرمایا تو اسرا بعبدہ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ لفظ عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ لفظ عبد کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اور آسان کر کے سمجھا دوں، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں، روح اور جسم کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں۔ بے نیاز رب نے لفظ ہی وہ استعمال کیا، کوئی میرے محبوب کے معراج جسمانی کا انکار نہ کر سکے۔ فرمایا اسرا بعبدہ، نبی کریم کو جب سیر کرائی گئی، معراج کرائی گئی، تو حضور کا جسد پاک بھی معراج پہ گیا، حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گئی۔
روح مع الجسد، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. روح مع الجسد، سارے بولے روح مع الجسد کا معنی ہے حضور کا جسد، جسد پاک بھی، جسم اقدس بھی معراج پہ گیا اور حضور کی روح مبارک بھی معراج پہ گیا. کیونکہ عبد کا اطلاق جو ہے وہ روح اور جسم کے مجموعے پر ہوتا ہے. اچھا، کئی لوگوں کو بڑے وہم آتے ہیں، انہیں وہم کی بیماری ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں جی نہیں یہ تو خواب میں معراج ہوئی تھی، یہ معراج خواب میں ہوئی تھی، یہ تو روحانی معراج ہے. یہاں ایک آدمی جامع مسجد قیوم زینت المساجد میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز پڑھے جماعت سے مسجد میں، اور بعد میں حضرت مولانا الحاج فیض الرحمان کریمی صاحب کو کہے نمازیوں کو اکٹھا کر لے، کہ جی میں راتی مدینہ شریف گیا سا، میں راتی وہ کہن کہ تو راتی مدینہ شریف کیویں ہوا؟ عشاء دی نماز ساڑھے نال پڑھی تے فجر دی، تو آنا میں راتی مدینہ پاک گیا سا. تو وہ کہے نہیں میں خواب میں گیا تھا، میں خواب میں گیا. تو کوئی انکار کرے گا؟ کوئی انکار، کیونکہ خواب میں جانا ممکن ہے. اگر وہ کہے نہیں جی میں جسمانی طور سے گیا، تو پھر تو کوئی منن واسطے تیار نہیں ہوئے گا. ہے جی، اور سمجھ آئی میری گل دی؟ ذرا غور کرنا. یہ معراج شریف کا جو واقعہ کفار نے جب سنا نا، قریش مکہ نے جب سنا کہ حضور روح مع الجسد معراج پہ گئے ہیں، جب سنا تو انہوں نے حضور کے معراج شریف پر جانے کا کافروں نے انکار کیا. کافروں نے، اگر حضور فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کوئی کافر انکار کرتا؟ لہذا مفسرین کرام نے لکھا کہ قریش مکہ کا معراج النبی کا انکار کرنا یہ نبی پاک کے معراج جسمانی پر بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے. خواب میں جانے کا تو انکار ہی کو نہیں کرتا. انکار تب کیا کہ جب روح مع الجسد معراج پہ جانے کا جب سنا کہ حضور روح مع الجسد معراج پہ گئے. تو بے نیاز رب نے فرمایا کہ یہ سوچتے ہو کہ حضور آسمانوں پہ کیسے چلے گئے؟ تو فرمایا دیکھ لینا لے جانے والا تو میں ہوں. تو پھر اگر جانے پہ اعتراض کرو گے تو پھر اعتراض تو مجھ پہ کر رہے ہو، میں محبوب کو نہیں لے جا سکتا. فرمایا میری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں. جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر میں لایا، اسی طرح اپنے محبوب کو زمین سے آسمان پر محبوب کو میں لے گیا. تو کتنے اہتمام کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ لیل کا معنی ہے رات. یہ تاکید آئی ہے، حالانکہ اسرا میں رات کا معنی ہے رات کو سیر کرائی، لیکن پھر تاکیدن لیلن. یہ تنوین جو ہے نا دو زبریں لفظ لیل پر، اس کا معنی ہے رات کے مختصر وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ساری سیر مکمل ہو گئی. تھوڑے سے وقت میں ساری سیر مکمل. اور کتنا وقت لگا؟ حدیث معراج میں ہے جب سرکار واپس تشریف لائے، جو وضو فرمایا تھا نا اس کا پانی بہہ رہا تھا، بستر مبارک کی حرارت بھی قائم تھی، اور آپ کے گھر مبارک کے دروازے کی کنڈی بھی حرکت کر رہی تھی. بس اتنا سا وقت لگا. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ خدا ہی جانتا ہے وہاں کتنے سال لگ گئے. ہمیں تو حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر کی حرارت بھی قائم تھی. کیوں؟ فرمایا کہ یہ تو ہمارے اکابر نے تو لکھا ہی، لیکن یہاں میں ایک انگریز کا آپ حوالہ دینا چاہتا ہوں. الیگزینڈر کالن ایک انگریز ریسرچ اسکالر ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے معراج پر جانے کے واقعے میں بڑا غور و فکر کیا، اس میں بڑی ریسرچ کی کہ حضور کیسے آسمانوں پہ مسلمانوں کے نبی گئے، سدرہ سے بھی اوپر چلے گئے، اور وقت اتنا لگا ہے کہ آئے ہیں کہ بستر کی حرارت بھی قائم ہے.
وضو کا پانی بھی بہہ رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب ریسرچ کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مسلمانوں کے نبی جب سیر معراج کے لیے نکلے نا، جب نکلے شب اسرا کے دولہا بنے، براق پہ سوار کیا گیا، اور جب آپ کی سواری روانہ ہوئی نا، جس کو شاعر نے کہا ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ معراج کی رات جب میرے آقا شب اسرا کے دولہا بنے ہیں، براق پہ سجائے گئے، بٹھائے گئے، ادھر 70,000 براق کی دائیں طرف، 70,000 بائیں طرف، 70,000 فرشتہ آگے، 70,000 پیچھے، فرشتوں کے جرمٹ میں، اور حضور شب اسرا کے دولہا بنا کے براق پہ سوار کیے گئے۔ جب یہ سواری روانہ ہوئی نا تو جتنے ملائکہ دائیں طرف تھے وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اور جو بائیں طرف کے فرشتے تھے وہ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ادھر پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آگے والے پڑھیں الحمدللہ الحمدللہ، اور عقب والے فرشتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تسبیح تکبیر تحلیل و تمہید کی صدائے دل نواز بلند ہوئی، اور مسلمانوں کے نبی معراج پہ روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خدا ہی دے صبر جان پرنم، دکھاؤں تجھ کو کیوں کر وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا بنا رہے تھے۔ جناح جنت کو، قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جناح کا دولہا بنا رہے تھے۔ الیگزینڈر کالن کہتا ہے جیسے سواری چلی نا نبی پاک کی، بے نیاز رب نے پوری کائنات کے نظام کو آف کر دیا، پورا نظام معطل ہو گیا۔ الیگزینڈر کالن نے لکھا ہے پورا نظام سسپینشن واقع کر دی گئی، پورے نظام میں تعطل قائم کر دیا گیا، کیونکہ محبوب جا رہے ہیں سیر کے لیے۔ کارخانہ قدرت کی رب نے اپنے محبوب کو سیر کرائی اور عالم بالا کی طرف بلوایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، وہاں سے جہاں تک رب نے چاہا وہاں تک گئے، اور جب گئے تھے کائنات کا نظام بند کر دیا گیا تھا، اور جیسے ہی مصطفیٰ واپس آئے تو کائنات کے نظام کو آن کر دیا گیا اور نظام کو دوبارہ جاری کر دیا گیا۔ الیگزینڈر کالن کہتا ہے کہ واقعہ معراج میں نے ریسرچ کی، بڑے ٹھوس حقائق میرے سامنے آئے کہ مسلمانوں کے نبی عارضی طور پر ٹمپریریلی لامکان پہ گئے تھے، کائنات کا نظام عارضی طور پر سسپینشن کا شکار کر دیا گیا۔ اگر مصطفیٰ مسلمانوں کے نبی مستقل دنیا سے چلے جاتے، کائنات کا نظام مستقل معطل ہو جاتا۔ وہ تو عارضی طور پہ لامکان پہ گئے ہیں، کائنات کا نظام معطل ہو گیا۔ کیونکہ امام احمد رضا نے یہ بات سمجھائی، جان ہے وہ جہان کی۔ بھئی تم موبائل کی بیٹری نکالو، آف ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ آف ہو گیا، اب بیٹری ڈالو گے تو آن ہو جائے گا۔ تو حضور تو جان کائنات ہے نا، جب معراج پہ گئے تو جان معراج پہ جب جان کائنات، جان جہان کائنات جب معراج میں تشریف لے گئے، کائنات کا نظام معطل ہو گیا۔ مصطفیٰ جب واپس آئے تو کائنات کی جان واپس آ گئی، اور جب جان واپس آئی تو جہاں نظام رکا تھا وہاں سے نظام نے چلنا شروع کر دیا۔ یہ تو بھائی جس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا،
کافر ہے، انگریز ہے، الیگزینڈر کالن، وہ کہہ رہا ہے. اور ہمارے استاد گرامی غزالی زمان علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوران حدیث، درس حدیث، جب یہ حدیث آئی نا، حدیث معراج، وضو کا پانی بہہ رہا ہے، بستر گرم ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے. پوچھا حضرت یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ فرمایا ایسے جیسے کسی نے آٹے کی چکی لگائی ہو نئی نئی، اور اس کا کوئی دوست آ جائے، وہ کہے یار میں نئی مشینری لے کے آیا ہوں، میں نے چکی لگائی ہے، گندم پیستا ہوں، آٹا نکلتا ہے اس سے. تو جب اپنے یار کو وہ سیر کرانے لگے نا کارخانے کی، تو وہ بٹن کو آف کرتا ہے، بند کرتا ہے. فرمایا جہاں دانے نکل رہے تھے وہاں رک جائیں گے، جہاں سے آٹا گر رہا تھا وہ بھی رک جائے گا، جو پٹا چل رہا تھا وہاں رک جائے گا، ہر چیز جام ہو جائے گی، ہر شے رک گئی. جب کارخانہ سارا دکھا دیا، سیر مکمل ہو گئی، پھر وہ اپنے ملازم سے کہتا ہے یار میں نے یار کو سیر کرانی تھی، کارخانہ قدرت کا مشاہدہ معائنہ کرانا تھا، سارا فنکشن میں نے اس کو بتا دیا اور دکھا دیا، اب اس کا بٹن کارخانہ آن کرو، چلاؤ. جب چلایا جائے گا، آن کیا جائے گا، جو چیز جہاں رکی تھی وہاں سے چلنا شروع ہو جائے گی. جب مصطفیٰ گئے، وضو کا پانی رک گیا، کنڈی رک گئی. جب واپس تشریف لائے، جانے کائنات آئی، جہاں جہاں نظام رکا ہوا تھا، کائنات کا نظام وہاں سے چلنا شروع کر دیتا. اب تو اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا. جمعے میں مولانا صاحب کی تقریر لوگ ریکارڈ کرتے تھے اور اس میں بیٹری کے سیل ڈال کے لاتے تھے، تقریر ریکارڈ کرتے تھے. تو ہمارے استاذ مثال دے کے سمجھاتے تھے کہ آپ جمعے کی تقریر سن رہے ہیں اور مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں، تقریر کرتے کہتے ہیں اللہ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے سیل آپ نکال لیتے ہیں. 1 سال 2 سال 6 ماہ 5 ماہ جتنا وقت بھی سیل نکالے رہیں گے وہ ٹیپ وہاں رکی رہے گی، اور جب سیل ڈالیں گے اس کو آن کریں گے، جہاں رکی تھی وہیں سے چلنا شروع ہو جائے گی، وہ تقریر وہیں سے چلنا. فرماتے تھے وہاں جانے کروڑوں سال لگ گئے ہوں، ہزاروں لاکھوں سال لگ گئے ہوں معراج شریف پہ. بات سمجھانے کے لیے فرماتے تھے وہاں کتنے سال لگے، کتنے مہینے لگے، خدا ہی جانتا ہے. ہم بس اتنا جانتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالی نے جتنا چاہا وقت لگا، اور یہاں دنیا پہ وقت کو سکیڑ دیا، وہاں پھیلا دیا. اور پھر بے نیاز رب نے جب محبوب دنیا میں معراج شریف سے واپس تشریف لائے، جہاں جہاں کائنات کا نظام رکا تھا وہاں سے نظام نے چلنا شروع کر دیا. وہ کارخانے کی سیر 1 گھنٹے میں مکمل ہو، 2 گھنٹے میں ہو، وہ سارے دن میں مکمل ہو. جب کارخانہ سب دکھا دیں گے تو پھر جب بٹن آن کیا جائے گا، جہاں جہاں جو چیز رکی تھی وہاں سے چلنا شروع ہو جائے گی. قرآن مجید میں اس کی مثالیں ہیں. اللہ چاہے تو کسی چیز پہ وقت کو پھیلا دے، کسی چیز پہ چاہے تو وقت کو سکیڑ دے. میں پوری بات سمجھانے کے لیے 3 سپارہ، پہلا صفحہ نکالنے قرآن شریف کا، 3 سپارہ کا پہلا صفحہ پڑھتے جائیں. وہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اسی قرآن میں 3 پارے کی ابتدا میں بیان کیا. حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے. آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ بستی تو اجڑ چکی ہے، تباہ و برباد، چھتیں گری ہوئی ہیں، یہ بستی اب کیسے آباد ہوگی؟ اور ایک شے مردہ ہو جائے وہ زندہ کیسے ہوگی؟ جبکہ یہ ساری بستی تباہ و برباد اور اجڑ گئی، اس بستی کو زندگی کیسے ملے گی؟ یہ دل میں خیال آیا نا. تو سفر پہ تھے اور اپنی سواری گدھے پہ سوار تھے اور گھر سے اپنا کھانا پکا کے لائے تھے، تازہ گرم روٹیاں، سالن.
وہ پکا کے لائے ہیں. پرانے زمانے میں بھی لوگ سفر کرتے تھے تو کھانا گھر سے پکا کے لے جاتے تھے، اور وہاں ٹرین میں بیٹھ کے لوگ کھانے کھاتے تھے، گھر سے پکا کے لاتے تھے. سفر میں جاتے جاتے کہیں رک گئے تو کھانا کھا رہے ہیں. حضرت عزیر کھانا پکا کے لائے تھے. جب خیال آیا تو دوپہر کا وقت تھا. گزرتے گزرتے آپ نے سوچا کہ دوپہر ہے، بڑی گرمی ہے، یہ درخت کے نیچے میں دوپہر کاٹ لوں، آرام کر لوں، اور جب دوپہر کا وقت گزرے گا تو میں سفر شروع کروں گا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، بستی کے قریب سے گزرے، چھتیں زمین پہ گری ہوئی ہیں. دل میں خیال ہی آیا تھا آگے جا کے درخت کے نیچے گدھا جو ہے وہ ایک طرف باندھا ایک درخت کے ساتھ، اور جو کھانا سامان تھا توشہ دان، ٹفن جسے آپ کہتے ہیں، وہ کھانے کا سامان درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیا، اور خود چٹائی بچھائی درخت کے نیچے اور آرام کرنے لگے. اور جب سوئے نا تو حضرت عزیر علیہ السلام جب سوئے تو قرآن مجید بتاتا ہے پورے 100 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 100 سال. کیونکہ رب نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانا تھا نا. جب حضرت عزیر علیہ السلام لیٹے تھے تو دوپہر کا وقت تھا، اور جب اٹھے تھے تو سورج غروب ہو رہا تھا. جب اٹھے تو سورج غروب ہو رہا ہے. دیکھیے تیسرا پارہ ہے، ابتدائی آیات پڑھ کے دیکھیں. اللہ کریم نے فرمایا کم لبستا، اے میرے عزیر اس درخت کے نیچے آپ کتنی دیر سوئے رہے ہیں؟ تو حضرت عزیر جواب دیتے ہیں اسی قرآن مجید کے تیسرے پارے کی ابتدا میں، لبست یوما او بعد یوم، یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں سویا ہوں. دن یا دن کا کچھ حصہ. دوپہر کو سویا تھا، اٹھا ہوں تو سورج غروب ہو رہا ہے. ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. بل لبست مئۃ عام، اللہ کریم فرمایا نہیں عزیر، یہاں تو سوئے سوئے تمہیں 100 سال گزر گئے. میں اپنے نوجوان بچوں عزیزوں سے جو کالج اسکول میں پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے بزرگ جو مساجد کی زینت ہیں، میں سب بزرگوں کی اور بچوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے. قرآن قصہ کہانی نہیں میں آپ کو سنا رہا. عزیر کہتے ہیں لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں میں نے آرام کیا ہے. بے نیاز رب فرماتے ہیں بل لبثت مئۃ عام، نہیں عزیر ایک دن یا کچھ حصہ نہیں، تمہیں یہاں سوئے سوئے 1 سال 100 سال گزر گیا، پوری 1 صدی گزر گئی. تو حضرت عزیر سورج کے غروب ہونے کو دیکھتے ہیں، کبھی درخت کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جب سویا تھا تو دوپہر کا وقت تھا، اٹھا ہوں تو سورج غروب ہو رہا ہے. رب فرماتا ہے نہیں عزیر، یہاں تو 1 صدی پوری سوئے رہے ہو. 1 صدی. قرآن ہے عزیز نوجوانوں، قرآن ہے. قرآن سنا کرو، قرآن سمجھا کرو، قرآن کیا حقائق بیان کر رہا ہے. اب جب بیدار ہوئے تھے اللہ کے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، یہاں تو 1 صدی گزر گئی، 100 سال گزر گئے آپ کو سوئے ہوئے. تو حضرت عزیر نے کہا یا اللہ کوئی نشانی بھی تو دکھا دینا، کوئی نشانی دکھا کہ میں 100 سال سویا رہا ہوں. اب نشانی کیا دکھائی؟ اور میں وانظر الی طعامک وشرابک لم یتصنع، یہ جو ٹفن ہے نا توشہ دان جو درخت کے ساتھ باندھا ہے، اسے ذرا اتار کے دیکھو تو صحیح. حضرت عزیر نے وہ گنڈ کھولی نا کھانے کا بھی کا، فرمایا روٹیوں کو بھی دیکھ. دیہات میں جاتے جاتے آپ دیکھیں سڑکوں کے کنارے آپ کو ہڈیاں نظر، سفید رنگ کی ہڈیاں بوسیدہ، نہ کھال نہ چمڑا نہ گوشت نہ کوئی کسی اور چیز کا نام و نشان نہیں. سفید دودھ جیسے سفید ہوتا ہے، چونے کا رنگ ایسے سفید ہڈیاں. یا اللہ یہاں تو گدھے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، یہ تو سفید ہڈیاں ہیں. فرمایا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں، یہی تو بتانا چاہتے ہیں.
وانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کھانا تیرا باسی نہیں ہوا، وہ گرما گرم روٹیاں بھی گرما گرم، سالن بھی گرما گرم، پانی بھی تیرا تر و تازہ۔ اب گدھے کو دیکھ، جب گدھے کو دیکھا تو بوسیدہ اور سفید ہڈیاں، انگلی منہ میں ڈال لی۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب دیکھ، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اب دیکھ ایسے، كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، تیسرا پارہ ہے۔ فرمایا اب دیکھ ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ زندگی بخشتے ہیں، یہ کیسے زندہ ہوتی؟ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے آپس میں جڑی، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہڈیاں کیسے زندہ ہو کے جڑتی ہیں، کیسے ان پہ گوشت چڑھتا ہے، کیسے ان پہ کھال چڑھتی ہے۔ عزیر دیکھ رہے ہیں ہڈیاں جڑ رہی ہیں، گوشت چڑھ رہا ہے، کھال اوپر بن رہی ہے۔ جب گدھا مکمل بن گیا تو گدھے نے ہینگنا شروع کر دیا، گدھا آوازیں نکالنے لگا۔ فرمایا عزیر تو نے بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے سوچا تھا نا کیسے زندہ ہوگی، کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ کے نبی فرمایا میں ہوں قادر مطلق، میں ہوں قادر مطلق، جیسے میں نے گدھے کو زندہ کر کے اے عزیر تجھے مشاہدہ کرا دیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، زندہ ہو کر میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ اب واقعہ قرآن کا ہو گیا مکمل۔ اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ کھانے پر اللہ تعالیٰ نے وق کو سکیڑ دیا اور گدھے پر وق کو پھیلا دیا اور عزیر پر بھی وق کو پھیلا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اسے طے زمانی طے مکانی کہتے ہیں، علمی بحث ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک چیز پر اللہ وق کو پھیلا دیتا ہے اور کسی چیز پر وقت کو سکیڑ دیتا ہے۔ معراج پہ جب مصطفیٰ گئے تو وقت کو پھیلا دیا گیا، وقت کو پھیلا دیا گیا اور کائنات پہ وقت کو سکیڑ دیا گیا۔ اسی لیے خدا ہی جانے کتنا وقت لگا، ہم بس اتنا جانتے ہیں جتنا حدیث میں آیا کہ معراج سے واپس تشریف لائے، کنڈی بھی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بھی بہہ رہا تھا اور بستر کی حرارت بھی قائم تھی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آئے سدرہ پہ میرے آقا، اور 3 مرحلوں میں معراج کیوں کرائی گئی؟ یہ بڑا اہم نقطہ سننے والا ہے۔ میرے آقا کی ظہور کے اعتبار سے 3 شانیں ہیں، ایک شان بشریت، ایک شان نورانیت اور ایک شان حقیقت۔ حقیقت محمدیہ کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ لوگ غلط جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں کہ جی حضور بشر تھے یا نور تھے۔ غور سے سنو اہل سنت کا مسلک و عقیدہ کیا ہے۔ بشریت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک شان ہے اور نورانیت بھی حضور کی شانوں میں سے ایک، باقی رہ گئی حقیقت، تو حقیقت رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ شان بشریت کی معراج ہے، اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک یہ شان نورانیت کی معراج ہے، اور سدرہ سے آگے تشریف لے جانا یہ حقیقت محمدیہ کی معراج ہے۔ تو جب حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تو سدرہ سے تو حقیقت کی معراج شروع ہوئی تھی، تو کیسے پتا چلے گا کہاں گئے؟ وہ شان حقیقت کی معراج تھی۔ اور جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو 1.25 لاکھ نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حدیث معراج پڑھو، انبیاء کرام کو قبروں سے بلایا گیا، اے آدم چلو مسجد اقصیٰ، اے ابراہیم چلو مسجد اقصیٰ، اے موسیٰ چلو مسجد اقصیٰ، اے نوح چلو مسجد اقصیٰ۔ تمام انبیاء کرام علیہ التسلیمات کو معراج
معراج کی رات مسجد اقصی میں جمع کیا گیا، ان کی صفیں بنائی گئیں اور میرے نبی پاک نے انہیں مسجد اقصی میں معراج کی رات نماز پڑھائی تھی۔ بشریت کا اعلیٰ ترین، سارے بشروں میں افضل کون ہوتا ہے؟ نبی۔ بشریت کی معراج جب مکمل ہوئی نا تو نبی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور نورانیت کی معراج جب مسجد اقصی سے حضور اوپر تشریف لے گئے تو وہاں سے نورانیت کی معراج شروع ہوئی، اور سدرہ میں جب پہنچے تو وہاں عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد جبریل ہے، عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد نبی رسول و پیغمبر، وہ مسجد اقصی ہاتھ باندھ کر پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جب آقا سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا آقا اگر انگلی کے پورے کے برابر بھی اوپر گیا اللہ کے انوار مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ بشریت مسجد اقصی مکمل ہوگی معراج، نورانیت کی معراج سدرۃ المنتہا پہ مکمل ہو گئی، اور سدرہ سے جب آگے بڑھے تو پھر حقیقت محمدیہ کی معراج شروع ہو گئی۔ سدرہ پہ جبریل نے بھی ہاتھ باندھ کے لو دنوت عن ملتن گر یکسر ہوئے برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، آقا اگر ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی میں سدرہ سے اوپر کی طرف گیا انوار الہیہ تجلیات ربانیہ مجھے جلا کر راکھ کر دے گی، آقا میری مجال نہیں کہ میں سدرہ سے اوپر آؤں۔ نور و بشر کے مسئلے میں جھگڑنے والوں، میں بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، بشریت تو مکمل ہو گئی مسجد اقصی، نورانیت کی تکمیل ہو گئی سدرۃ المنتہا، آگے کون گیا تھا بتاؤ؟ آگے کون گیا تھا؟ تو جواب پیر میرے علی شاہ دیتے ہیں۔ پوچھا بشریت کی معراج مسجد اقصی مکمل، شان نورانیت کی معراج سدرہ پہ مکمل، تو اے پیر میرے علی شاہ بتائیے سدرہ سے آگے جب سرکار گئے تھے وہ تو حقیقت کی معراج تھی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو پیر میرے علی شاہ کہتے ہیں چپ کر میرے علی، چپ کر میرے علی، اتھے جان نہیں بولن، کوئی مثل نہیں بولن۔ میرے آقا کا جانا مسجد حرام سے یہ بشریت کی معراج ہے، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا نورانیت کی معراج ہے، سدرہ سے آگے جانا میرے نبی پاک کی شان حقیقت کی معراج ہے۔ پتہ ہی نہیں کہاں گئے، جبریل کو بھی نہیں پتا چلا حضور کہاں گئے، جبریل کو بھی نہیں پتا، بس ہمیں اتنا پتا جتنا نبی پاک نے بتایا۔ حضور فرماتے ہیں میں جب سدرہ سے اوپر گیا نا، جبریل تو سدرہ پہ رہ گیا، نور و بشر کے مسئلے میں الجھنے والوں، جبریل تو مسجد سدرۃ المنتہا جو فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، جبریل تو وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، میرے آقا تو اس سے بھی اوپر جا رہے ہیں، سدرہ سے بھی نبی پاک اوپر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بس جدھر میری نگاہ جاتی تھی سوائے نور کے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حضور اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، اوپر جا رہے تھے، اوپر سدرہ سے، فرماتے ہیں اچانک آواز ہے کف یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے محبوب ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب استقبال میں درود کی بارشیں کر رہا ہے۔ کف یا محمد ان ربک یصلی، حضور فرماتے ہیں پھر میں رک گیا، جب رکا نا تو پھر تھوڑی دیر بعد آواز آئی اذن یا احمد، اے پیارے احمد ذرا قریب آ، اذن یا محمد، اے پیارے محمد اور قریب آ،
حضور فرماتے ہیں ایک آواز پر میں اتنا فاصلہ طے کرتا تھا جتنا گھر سے آواز آنے تک میں نے سفر طے کیا تھا نا، ایک آواز آنے پر میں اتنا فاصلہ طے کر کے اوپر چلا جاتا تھا، پھر دوسری آواز پر میں اتنا فاصلہ طے کرتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن نے پھر بیان کیا نا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے دو کمانیں، ایک کمان ادھر سے آئے ایک کمان، دونوں کو جوڑا جائے نا تو قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمانیں ملیں تو جتنا فاصلہ رہتا ہے نا، فرمایا او اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اور حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. دیدار الہی سے میرے آقا مشرف ہوئے. امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ شب معراج ملا، اور 50 نمازوں کا تحفہ ملا، 45 معاف کر کے 5 رکھ دی گئیں. اور بے نیاز رب نے فرمایا محبوب 45 نمازیں معاف، اب امت پڑھے گی 5 نمازیں فرض ہوئی تھی 50، 45 معاف ہو گئیں، 5 پڑھنے کا حکم ہوا. لیکن انعام دیکھیے رب کا، فرمایا امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب لکھا جائے گا 50 نمازوں کا. معراج کی رات 50 نمازاں فرض ہوئی ہیں سن، 45 معاف ہو گئی ہیں، 5 رہ گئی ہیں. پر ایک کرم نہیں رب دا، 45 معاف کر کے بھی فرمایا پڑھن گے 5 ثواب 50 دا ہی لکھیا جائے گا. تو پھر ذرا سوچنا یار کہ جس رب نے محبوب کے ذریعے معراج کا تحفہ تجھے نماز بھیجا ہے، تجھے وہ بھی قبول نہیں، پڑھے 5 ثواب 50 کا. تو ہمارے تو حضرت صاحب فرماتے تھے بیلیو سستا سودا ہے کہ مہنگا سودا ہے، پڑھیے 5 تو ثواب لکھیا جائے 50 دا. اب خود تو ہی انصاف کر، معراج کی رات تجھے تحفہ رب نے بھیجا ہے، اس کی قدر نہیں کرنی تو نے؟ پھر میرے نبی پاک کو معراج کیوں کرائے گی؟ یہ آخری بات، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، معراج النبی اور اصلاح اعمال. معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں. جو انعام محبوب کے غلاموں کے لیے جنت میں رکھے ہیں نا، جنت کی سیر کرائی محبوب کو. جو انعام ملیں گے عاشقان نے رسول کو، نیک اعمال متقیوں کو، وہ دکھائے. جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کے انعامات دکھائے گئے. اور جو عذاب ہوگا وہ عذاب کی کیفیتیں بتائی گئی. نماز ہے تحفہ معراج، نماز ہے تحفہ. حضور فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جاتے جاتے دیکھا کچھ لوگوں کے سر پہ پتھر مارے جاتے ہیں، ان کا سر کچلا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے ہیں، سر پھر کچلا جاتا ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ بے نماز ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک بڑا خوشبودار تازہ گوشت پکا ہوا ہے، خوشبودار، بڑی خوشبو آ رہی ہے، یوں لگتا ہے بڑا اعلیٰ قسم کا گوشت پکا ہوا ہے، اور ایک طرف گلا سڑا بدبودار گوشت ہے. تو لوگ وہ خوشبودار گوشت چھوڑ کے نا، وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ گندی ہنڈیا کا گندا گوشت بدبودار وہ کھا رہے ہیں. تو جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ تھے، ان کی بیویاں موجود تھیں لیکن وہ حرام کاری کیا کرتے تھے، یہ ان کو سزا مل رہی ہے. پھر حضور نے دیکھا کہ ایک قوم جو ہے سود کھانے والوں کا انجام کیا ہے وہ دیکھا، حق تلفی کرنے والوں کا انجام دیکھا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام دیکھا. اس رات میرے نبی کریم علیہ السلام نے عذاب کی کیفیات کو دیکھی، اور ان لوگوں کو بھی جو بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے. ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جاتی ہیں، پھر صحیح ہو جاتی ہیں، پھر کاٹی جاتی ہیں. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو کہتے تھے نیک کام کرو، خود نہیں کرتے تھے.
یہ بے عمل لوگ ہیں، بے عمل، ان کی بے عملی کی سزا مل رہی ہے۔ تو اس رات نبی کریم علیہ السلام نے مشاہدات فرمائے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا۔ حاضرین محترم، نماز مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑا فریضہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اس سے بڑی کوئی ڈیوٹی نہیں، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں، اس سے بڑا کوئی فریضہ نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اسی نماز کے متعلق ہوگا، اور نماز یہ تحفہ معراج ہے۔ اسی لیے حدیث شریف ہے الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج وہ تو 5 وقتہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی محبت اور 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی دوست نماز پڑھے بغیر نہ جائے، ابھی اذان ہوگی اور نماز عشاء باجماعت ادا کر کے لنگر شریف لے کر کے جائیں۔ یہ جس کا خامند فوت ہو گیا وہ ہے یا طلاق یافتہ ہے؟ ہاں، جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور اگر کوئی ایسی مجبوری کی حالت تھی کہ اس میں ان کے سفر میں عزیز بھی ساتھ تھے اور وہاں مجبوراً رہنا پڑا، تو پھر اس کی گنجائش فقہاء کرام نے لکھی ہے، لیکن پھر بھی افضل و بہتر یہ ہے کہ عدت گزارنے کے بعد ہی سفر کیا جائے۔ یہ جو رعایت ہوتی ہے اس سے فائدہ اس طرح اٹھانا کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے۔ بامر مجبوری جیسے شرعی عذر آ جائے تو چیزوں میں اجازت ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتا، معذور ہے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ اسی طرح روزہ ہے، بیمار آدمی ہے، عذر ہے، ویسے تو روزہ چھوڑنا گناہ ہے، ایک جان بوجھ کے روزہ چھوڑا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ جس کا خامند فوت ہو گیا ہے، مجبوراً سفر پہ جانا پڑا ہے، تو پھر اس کی کوئی حرج نہیں۔